سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی، سندھ بھر میں عام تعطیل، ملک بھر سے جانوں کی گڑی خدا بخش آمد کا سلسلہ جاری، استقبالیہ کیمپ قائم، خاتون اول آصفہ بھٹو، فریال تالپور سمیت اہم رہنما اور جانوں کی مزار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خانے کی۔ میئر سکھر کی قیادت میں پیدل قافلہ گڑی خدا بخش پہنچے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کی جائے شہادت پر جانوں کی حاضری، فاتحہ خانی کی۔ انتقامی سیاست کی بجائے جمہوریت کو اصل بدلہ سمجھیں، بے نظیر بھٹو کی زندگی کا پیغام انصاف کے لیے آواز بلند کرنا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بے نظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی پر پیغام، کہا بے نظیر فرقہ واریت اور عدم برداشت کے خلاف تھیں، انہوں نے اپنے نظریات کی قیمت جان کی صورت میں ادا کی۔ بلاول بھٹو کا شہید بی بی کے مشن سے غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ، کہا پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ بے نظیر بھٹو جمہوریت کی جد و جہد میں آخری دم تک ثابت قدم رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا بے نظیر کی زندگی آئین، جمہوریت اور عوام کے لیے تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے شہید بے نظیر بھٹو ایک عہد کا نام ہے جو زندہ رہے گا۔ بے نظیر بھٹو کی پاکستان کے لیے قومی اور سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم تقریب کے مہمان خصوصی، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل لبید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا باہمی تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ یو اے کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے پہلے سرکاری دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری، توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور، دونوں ملکوں کی دیرینہ شراکت داری کو مستحکم کرنے پر گفتگو، امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ، آئی ٹی ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور، دونوں رہنماؤں کا اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان یو اے تعلقات تاریخی بلندیوں پر، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ایک روزہ دورہ پاکستان، نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیر مقدم کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے سلیوٹ پر متحدہ عرب امارات کے صدر کا گرم جوشی سے جوابی سلیوٹ۔ یو اے ای صدر کو 21 توپوں کی سلامی، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے، معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ معزز مہمان کے شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہاتھ، وزیر اعظم نے محمد بن زائد ال نہیان کا کابینہ اراکین سے تعارف کروایا۔ شاہی مہمان کا فضا میں بھی زبردست ویلکم۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی JF-17 طیاروں نے شاہی طیارے کو حفاظتی حصار میں لیا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کے 6 رکنی دستے نے فضائی سلامی دی۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو پرتپاک سلام پیش کیا۔ یو اے ای صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس چلے گئے۔ نئے سال کے آغاز پر یو اے ای صدر کا دورہ گرم جوشی اور خوشیوں میں اضافے کا باعث، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، لکھا دونوں ملکوں کی قیادت نے نہایت خوشگوار اور تعمیری مذاکرات کیے، دو طرفہ تعاون کے وسیع پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے دیرینہ، گہرے اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے، جو شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی سرپرستی میں مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم، کہا دونوں ملکوں کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں، دورہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ برطانوی سرزمین سے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز بیانات، برطانوی ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی، بریڈ فورڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر ہونے والے احتجاج پر ڈی مارچ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ پر زور دیا گیا کہ وہ ذمہ دار عناصر کو قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرائے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ متاثر، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ وامی تک بند کر دی گئی، M3 فیضپور سے جڑاوالا، M4 گوجرا سے ملتان تک بند، M5 ملتان سے اونچ شریف اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو رات کے اوقات میں سفر نہ کرنے کی ہدایت، ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔
کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 30 دسمبر کو شہر قائد میں بادل برسیں گے۔ منگل سے بدھ کے درمیان شہر میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مغربی ہواؤں کے بعد شہر میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ کل مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ 29 دسمبر کو بلوچستان اور ملاحقہ علاقوں میں بادل برسیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کوہلو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی پراکسی فتنال ہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ مارے گئے دہشت گرد متعدد تقریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید کسی ممکنہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مسموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعظم کی مذاکراتی پیشکش پر اپوزیشن اتحاد نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر سمیت اپوزیشن اتحاد کی قیادت کمیٹی کا حصہ ہوگی۔ تحریک انصاف کا کوئی عہدیدار مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد میں اسد کیسر پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ مذاکراتی کمیٹی باقاعدہ اپنا ایجنڈا جاری کرے گی، پھر سیاسی رابطے ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری سے متعلق بڑی تبدیلی کر دی۔ وفاق کے بجائے اب صرف صوبہ ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے گا۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کا نیا طریقہ کار نافذ۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کو 10 ارب روپے سے زائد کی منظوری کا بھی اختیار مل گیا۔ پہلے 10 ارب روپے سے زائد کے منصوبے کی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے منظوری لی جاتی تھی۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں بسنت سے متعلق اہم اجلاس۔ پنجاب حکومت کا 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسیں اور رکشے فری چلانے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا لاہور میں 3 روز کے لیے بسیں اور رکشے فری چلائے جائیں گے۔ لوگ کم سے کم موٹر سائیکل استعمال کریں۔ 30 دسمبر سے ڈوریں اور پتنگیں بنانے کی اجازت دیں گے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کا جسد خاکی استنبول سے کراچی پہنچا دیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے کراچی ایئرپورٹ کے اولڈ ٹرمینل سے میت وصول کی۔ ایئرپورٹ پہنچنے والوں میں ڈاکٹر فاروق ستار، اراکین مرکزی کمیٹی اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور دیگر شامل۔ مرحومہ کے بچے گزشتہ روز پاکستان پہنچے تھے۔ مرحومہ کو کراچی کے سوسائٹی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں اضافہ۔ ٹاور جی علانہ چوک میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے بچہ جاں بحق، لاش ہاسپٹل منتقل۔ شناخت 12 سالہ لقمان کے نام سے ہوئی، نیٹی جیٹھی کا رہائشی تھا۔ کراچی میں شارع فیصل بلوچ کالونی پل کے قریب کار میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے کار مکمل جل گئی۔ کار سوار شہری کو بچا لیا گیا۔ جلدی کار سے موٹر سائیکل سوار شہری تیز رفتاری کے باعث ٹکرا گیا۔ زخمی موٹر سائیکل سوار شخص کو ریسکیو اہلکاروں نے ہاسپٹل منتقل کیا۔ اتوار کو فلوریڈا میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یوکرین امن معاہدے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے ساتھ تیار کیے 20 نکاتی امن منصوبے کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات نتیجہ خیز بنانے کے لیے پرامید۔ کہا زیلنسکی کے پاس کچھ بھی نہیں، جب تک میں منظوری نہ دوں دیکھتے ہیں وہ کیا لے کر آتے ہیں۔ ماسکو کی معیشت مشکل میں ہے، روسی صدر سے جلد بات کروں گا۔ ماسکو میں ہتھیاروں کی پیداوار 2022 کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں کہ میزائل اور توپ خانے کے ہتھیاروں کی پیداوار میں 9.6 گنا اضافہ ہوا۔ مواصلاتی اور الیکٹرانک وارفیئر کے آلات میں 12.5% اضافہ ہوا۔